میں حضرت ابو سفیان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا والد کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ وہ مکے کے سردار تھے اور مکہ میں ایک ان کی حکومت تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ چھوڑ کر تو مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو مکہ میں جو چند مسلمان چھپ کر زندگی گزار رہے تھے ان میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی تھے اور حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مکہ فتح ہوا حضور تشریف لائے باب الفتح کی جانب سے، اللہ ہم سب کو لے جائے مکہ میں، جو بولے وہ جائیں گے انشاءاللہ، جو بولے نہیں یا آہستہ بولے جائیں گے 2050 میں اگر زندہ رہے تو، نہیں تو اللہ حافظ ہے ان کا پھر۔ تو میرے محترم سامعین، فتح مکہ باب الفتح کی جانب سے حضور مکہ میں داخل ہوئے۔ اچھا، حضور کے سر مبارک کے اوپر سیاہ پگڑی ہے، حضور کی سنت سفید پگڑی ہے اور سیاہ پگڑی ہے، ہیں جی۔ عام روٹین میں حضور سفید پگڑی پہنتے تھے اور فتح مکہ کے دن حضور کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے کہ وہ نیچے اونٹنی کو کچاوے کو لگ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی کونسری کی سیٹ جیت جائے تو ایسے جناب وہ پھاڑنے پہ آ جاتا ہے، ایسے چلے گا جناب، جیت کے آئے ہیں جی۔ اور وہ دیکھو میرے کملی والے پیغمبر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، اور کس عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس جو کہ پہلے ہی مسلمان تھے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، اور حضرت ابو سفیان سے دوستی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، یہ بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عباس آج تیرے بھتیجے کی کیا شان ہے، کیا ٹھاٹھ ہے، کتنی مظلومیت سے یہاں سے نکلے، ساتھیوں کو ستایا گیا، خود رات کی تاریکی میں جان بچا کے چھپ کے یہاں سے نکلے، آج کیا ٹھاٹھ ہے تیرے بھتیجے کی، کیا شان و شوکت سے وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج ساری طاقت سرنگو ہیں، آج اگر شان ہے تو تیرے بھتیجے کی شان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو سفیان یہ میرے بھتیجے کی شان نہیں، یہ اس نبوت کی شان ہے جو اللہ نے میرے بھتیجے کو عطا فرمائی ہے، یہ شان نبوت ہے۔ اور ساتھ ہی کہا اگر ہو سکے تو میرا خیال ہے تم بھی چلو اور ہم بھی ان کا کلمہ پڑھ لیں، یہ ہوتا ہے اچھا موقع۔ سمجھ آئی نا بات؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، یہی حکمت ہوتی ہے کہ جب تھوڑا سا دل مائل ہو اللہ کی طرف جوڑ دے، اللہ سے جوڑ دے اس کو پکڑ کر۔ یہ کوئی دین کی دعوت کو لوہے کی لٹھ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو مارتے پھرے، زبردستی نہ کوئی کسی کو مسلمان کر سکتا ہے، نہ کوئی نیک بنا سکتا ہے، بس یہ اندر سے ہی جب انسان کے وہ چیز پیدا ہوتی ہے اور اوپر سے فضل و کرم ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے۔ دیکھا کہ میرے بھتیجے کی شان و شوکت سے ابو سفیان مرعوب ہو گئے، اور اس کے دل میں ہے کہ کاش میں حضور کے ساتھ ہوتا، تو جلدی سے کہا کون سا موقع ہاتھ سے نکلا ہے، میرا خیال ہے چلتے ہیں ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے یار تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ معاف کر دے گا مجھے، میں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا ان کی مخالفت کا۔ احد کے میدان میں کتنی تکلیف پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، حضور بے ہوش ہو کر گرے ہیں، اور اس جنگ میں میں کفر کی طرف سے سپہ سالار تھا، معاف کر دیں گے میرا اتنا بڑا جرم؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ہاں میرا بھتیجا رحمت للعالمین ہے، اور ان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھ لے مروا نہ دینا کہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں پکی بات ہے معاف کر دیں گے، چلو پھر چلتے ہیں حضور کے پاس۔ اب حضور سے ان کی رشتہ داری دیکھو کیا ہے، کیا رشتہ داری ہے، یہ حضور کے سسر ہے، کیا رشتہ داری ہے، حضور کے سسر ہے۔ آج لوگ جب تنقید کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی حالت کفر کی، ارے تم بات کرو ان کی حالت ایمان کی کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر کیسے حضور کے وفادار رہے۔ حالت کفر میں
چلیے ایک واقعہ سنا کے پھر آتا ہوں اس طرف۔ آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اور جب گھر میں آئے تو حضور گھر میں نہیں تھے۔ اب سامنے چارپائی پڑی ہے، بستر بچھا ہوا ہے۔ ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرے ابو آئے ہیں، دوڑ کے گئیں اور جا کر بستر کو لپیٹ دیا۔ بیٹیوں کا تو یہ حال ہے، باپ نے آنا ہو، بھائی نے آنا ہو، گھر میں اچھے برتن نہ ہو، پڑوسیوں سے مانگ لیتی ہیں۔ آج میرا بھائی آ رہا ہے، ابو آ رہے ہیں، بسترے اچھے پڑوسیوں سے مانگ لیتی ہے، جن سے کبھی نہیں مانگا ان سے بھی مانگ لیتی ہے کہ میرے آج ابو آ رہے ہیں، میرا بھائی آ رہا ہے، سب کچھ کرتی ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پر عجیب منظر ہے کہ باپ آیا اور بستر اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ آئے، آ کے کھڑے ہو کے حیرانگی سے پوچھتے ہیں حبیبہ یہ بے ادب کب سے بن گئی ہو تم؟ میں تو سمجھا کہ شاید یہ بستر ناپاک ہے، کوئی پاک بستر لاؤ گی، یہ بستر کو ہلکا ہے، کوئی اچھا لاؤ گی، تو آپ نے تو بچھا ہوا بستر بھی لپیٹ کے رکھ دیا۔ عرض کرتی ہیں ابا جان ادب تو میں نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب تو میں نے حضور سے سیکھا ہے، فرمایا یہ بستر کیوں لپیٹا؟ ابا جان آپ مشرک ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ ناپاک ہیں، اور یہ بستر اس پاک پیغمبر کا ہے جس پہ صاحب وحی بیٹھتا ہے، اس پہ وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوا ہے اس بستر کے اوپر، تو پیغمبر بھی پاک ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی پاک ہیں، پیغمبر کا گھرانہ بھی پاک ہے، پیغمبر کے صحابہ بھی پاک ہیں، اور پیغمبر جس بستر پہ بیٹھے وہ بستر بھی پاک ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کے سائے کے اوپر کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتا، حق تعالیٰ تو محبوب کے جسم اطہر کے اوپر کسی گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ فرماتے محبوب تو بھی پاک ہے، تیرا گھرانہ بھی پاک ہے، اور جو تیرے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی سب پاک ہے، تو ایسا پاکیزہ ہے۔ اس نے کہا اس لیے بستر لپیٹ دیا؟ ہاں حضور پاک ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، اور آپ ناپاک ہیں، شرک کی نجاست ہے، کفر کی نجاست ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین کوئی پرواہ نہیں کی، آج ہماری بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، کیا چھوڑا ہے ہم نے اللہ کے لیے؟ ان کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے محبوب کو چھوڑ دیا، کل کیا منہ دکھائیں گے حشر کے میدان میں جا کر؟ حضرات صحابہ کرام اسی لیے تو مشعل راہ ہیں، اسی لیے تو معیار حق ہیں، اسی لیے تو ہمیں ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی بھی رشتہ داریاں تھیں، مگر اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان ابھی بھی وقت ہے، آؤ چلیں اور حضور کے دربار میں چلتے ہیں، تمہیں معافی مل جائے گی۔ کہنے لگے عباس میں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا، اور ہر موقع پر میں نے حضور کی مخالفت کی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، چلو حضور کے دربار میں بات کروں گا، تم پیچھے رہو میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، حضور تشریف فرما ہیں، انہوں نے آنکھوں سے ہی آ کے عرض کر دیا حضور اس کو بھی غلاموں میں شامل کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سسر ہے نا تو سسر باپ کے حکم میں ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے دو باپ ہیں، ہر ایک سے کہا حضور نے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ باپ تو ایک ہی ہے۔ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے تجھے بیٹی دی ہے۔ فرمایا وہ بھی تیرا باپ ہے، تو اس کی بیٹی کو خوش رکھے گا تو تیرا یہ باپ بھی تو اس سے خوش رہے گا۔ سسر کا مقام اور اس کی عظمت بتا دی۔ فرمایا کہ یہ بھی تیرا باپ ہے، اس کی بیٹی کو خوش رکھ، یہ بھی تو اس سے خوش رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا ہے جی، کیونکہ حضور کے سسر ہیں، وہ باپ کے درجے میں ہیں، استقبال کیا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ بھتیجے ہم بھی اسلام قبول کرنے آئے ہیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب حضور نے دیکھو شفقت فرمائی، فرمایا آج فتح مکہ کے دن جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے محمد کی طرف سے معافی ہے اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، معافی ہے میری طرف سے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی میری طرف سے معافی ہے۔ کیا اعزاز فرمایا میرے محبوب نے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے
جاؤ اس کے لیے بھی معافی ہے، معافی کا اعلان کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد محترم ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بنے ہیں، اور یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور بعد میں ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ